بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ظاہر ہے وہی ان ہاؤس چینج ہے اور وہی تحریک عدم اعتماد ہے، وہی نو کانفیڈنس موشن عمران خان صاحب کے خلاف وغیرہ۔ اس پہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا بھی بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ندیم ملک صاحب جو کہ اپنا بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، بہت ہی سینئر صحافی ہیں، سیریس اور سینئر صحافی ہیں، سنجیدہ بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں، اور وہ کوئی ایسا ان کی شہرت نہیں ہے کہ وہ شرلی بیسڈ کریں۔ انہوں نے بہت دو ٹوک الفاظ میں کچھ ان ہاؤس چینج پہ کہا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کو ملاتے ہیں۔ اور اگین میں کہوں گا کہ میرے فیس بک کے ویورز جو کہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ سارا آج بھی آپ کی ویڈیو نہیں آئی، اور آج بھی بھائی وہ بات میں نے کل بھی کہی تھی کہ جو فیس بک کے ویورز ہیں وہ کائنڈلی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ روز کے حساب سے ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، اور فیس بک پہ ہم اتنا تواتر کے ساتھ نہیں کرتے، تو آپ ان کو پھر جب وہاں دیکھیں گے، وہاں نہیں دیکھ پاتے، آپ کی محبت ہے تو آپ پھر کہتے ہیں سر آج آپ کی ویڈیو نہیں ہے، آج آپ کی 3 دن سے ویڈیو نہیں آئی، تو 4 دن سے ویڈیو نہیں آئی، تو آپ بہت سارے میسیجز کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نا کائنڈلی وہ آپ زین نیوز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو وہ ویڈیوز جو ہے نا ملتی رہیں اور آپ وہاں وزٹ کرتے رہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔ اب اس ساری چیز پر آنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ مریم نواز صاحبہ نے چند روز پہلے ایک تصویر شیئر کی، اور وہ عام طور پہ ان کے والد صاحب ہیں نواز شریف صاحب، اگر ان کو کوئی محبت کا پیغام کوئی اپنے ان کے ووٹر سپورٹر سے یا کسی، تو وہ ان کو نا ٹویٹر پہ شیئر کرتی رہتی ہیں۔ ایک تصویر شیئر کی، اور وہ تصویر تھی ایک ٹرک کی۔ ٹرک کا جو پچھلا حصہ ہے نا، اس پر عام طور پہ پاکستانی کلچر میں جناب وہ سیاست میں بھی اور باقی وہ تو بڑی تصویریں بھی بنی ہوتی ہیں، کچھ ڈائلاگز بھی لکھے ہوتے ہیں، تو اس میں تو نواز شریف صاحب کی تصویر بنی ہوئی تھی، آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا ہوگا۔ اور وہ جناب وہ پھر جو ہے نا لکھا ہوا تھا اس میں کہ پیچھا مڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی۔ یہ ایک سرائکی کا ہے گانا ہے، بڑا مشہور ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا۔ تو پیچھا مڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی، یعنی کہ ڈھولا کہتے ہیں بیلوڈ ون، ٹھیک ہو گیا نا، اپنے محبوب کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈھولا پیچھے مڑ کے جی واپس آؤ کہ آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب یہ گانا پاکستان میں ویسے بھی بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے آج کل، پیچھا مڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پلیز کم بیک، یو آر ڈائرلی نیڈڈ اوور ہیئر۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کی بہت ضرورت ہے یہاں پر، آپ واپس آئیں۔ تو یہ گانا آج کل بڑا مقبول ہو رہا ہے، اور اس پہ یہ گانے کا نا بول لکھا ہوا تھا، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی وہ اپنے ٹویٹ میں اس کو دہرایا بھی صحیح کہ پیچھا مڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی۔ اچھا، تو اب اس کے بعد جناب آپ کو پتہ ہے وہ اظہر مشوانی صاحب بھی، انہوں نے جناب وہ بھی ان کا مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ بھی، اور وہ ٹرک کا پچھلا بیک پہ وہ جو لگا ہوا سارا نواز شریف صاحب کی تقریر اور یہ بول بھی، اور ساتھ ایک رجسٹریشن کی شیئر کی، اور انہوں نے کہا ساتھ لکھا کہ لو جی چوراں دا ٹبر، کہ یہ جو ٹرک تھا یہ بھی چوری کا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد شہباز شریف صاحب وہ تو ویسے ہی شہباز گل صاحب وہ تو ویسے ہی مالشیا پالشیا ہیں، اور ان کا تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے تو خیر ویسے ہی جو ہے نا ان کی تو عادات بھی ایسی ہیں، تو انہوں نے جناب کوئی 2-4 اور بول ساتھ شامل کر کے جناب انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں ان کا ٹرک کو کھولے، اندر سے مال بھی چوری کا ہوگا، اور یہ وہ اور سارا کچھ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ٹرک چوری کا بھی تھا، وہ تھا نہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی وجہ سے میں نے اس سے پہلے یہ بات کی۔ اگر وہ ٹرک چوری کا بھی تھا اور کسی نے پیچھے لکھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی مریم نواز کا یا نون لیگ کا یا کیا قصور ہے؟ وہ تو نہیں ہے، یہ کسی کا کوئی جو بھی ہے اس کو اپنا کسی سے بھی اٹیچمنٹ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے ہر کسی کی۔ یہاں تو ایم این ایز کے بھتیجے آپ کے جو ہے نا پکڑے جا رہے ہیں جناب، چرس بیچتے ہوئے اور چرس کا اور ہیروئن کا کاروبار کرتے ہوئے۔ یہاں تو یہ معاملہ ہے، اپنے معاملے بھی تو سنبھالیں نہ ذرا۔ اچھا، پھر اسی طرح سے جناب
اب وہ ظاہر ہوا کہ جی وہ ٹرک تو وہ کوئی چوری کا نہیں ہے بلکہ وہ گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ ہے۔ اب نون کے عہدیداروں نے، نون لیگ کے عہدیداروں نے اس ٹرک کی باقاعدہ رجسٹریشن، اور سب سے بڑی بات کہ اظہر مشوانی صاحب وہ ٹویٹ ہی ڈیلیٹ کر گئے۔ تو یہ آپ کی ٹوٹل اوقات ہے کہ جب آپ ایسے عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر آپ شرلیاں چھوڑتے ہیں، جیسے فواد چودھری صاحب نے شرلی چھوڑی کہ کوئی 4 بندے گئے نون کے اور انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف کا پتہ صاف کرو، ہمیں آزماؤ، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اگر ایسے گئے تو انہوں نے اپنی سیاسی قبر کھودی ہے، ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر سب سے بڑی بات کہ وہ اس میں فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ وہ چاروں کے چاروں اگلی صف میں بیٹھتے ہیں، اگلی رو میں، وہ جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوتی ہیں نا، اگلے بینچز پہ بیٹھتے ہیں پہلی رو میں۔ تو پہلی رو میں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چاروں کے چاروں ایم این اے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ فیصل ووڈا صاحب نے جب بات کی تو انہوں نے جناب کہہ دیا کہ ساتھ میں 4 بندوں کا نام بتایا، تو انہوں نے ساتھ مفتاح اسماعیل کا نام بتا دیا۔ اب مفتاح اسماعیل تو قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھتے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ خواجہ آصف صاحب ان میں شامل نہیں ہیں، شاہد خاقان صاحب اور اپنا احسن اقبال صاحب اور یہ لوگ شامل ہیں، تو خواجہ آصف صاحب اس میں شامل نہیں ہیں۔ جب علی نواز اوان صاحب جو کہ ادھر بنی گالہ کے ایم این اے ہیں، تو جناب انہوں نے جو ہے نا جو بات کی خیر سے ماشاءاللہ، تو انہوں نے کہا کہ ان میں آپ کو 2 کا تو بتا دیتا ہوں، ایک خواجہ آصف ہیں اور ایک شاہد خاقان عباسی ہیں۔ تو آپ کے اپنے سٹیٹمنٹ نہیں مل رہے، پہلے اپنے تو ملاؤ۔ ایک دوسری بات کر رہا ہے تو دوسرا دوسری بات کر رہا ہے، ایک اور بات کر رہا ہے، یعنی 3 بندوں نے اب تک سٹیٹمنٹ دیا اور تینوں کا ڈیفرنٹ ہے، اور تینوں کا سٹیٹمنٹ نہیں مل رہا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ تو صلاح مشورہ کر کے بات کی ہوتی کہ وہ کون صاحبان تھے جو کہ گئے ہیں، اور وہ پھر کس کے پاس گئے ہیں۔ ڈی جی ISPR خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو، ہم تو کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر رہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا آپ ڈیل مانگنے گئے ہیں، اور جناب پھر شہباز گل صاحب تو یہاں تک بھی کہہ گئے کہ وہ فلاں فلاں کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ڈیل مانگ رہے ہیں۔ تو پہلے آپ اپنا سٹیٹمنٹ بتائیں۔ کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر ایک ہی بات پر مختلف لوگوں کا سٹیٹمنٹ آئے اور وہ آپس میں نہ ملے، تو یہ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ نکال لیں، کوئی ہسٹری نکال لیں، آپ نکال لیں، ماہرین نفسیات سے پوچھ لیں، کسی سے پوچھ لیں، کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہوتا ہے۔ تو خیر آئیں جناب، مریم نواز صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر بات کرتے ہوئے جب ان سے ان ہاؤس چینج سے متعلق ہوا سوال، تو انہوں نے کہا بہت جلد ہوگا، اور پھر جب صحافی نے کہا کہ کیا یہ مہینوں کی یا ہفتوں کی بات ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مہینوں یا ہفتوں کی نہیں، اب یہ دنوں کی بات ہے۔ اچھا، پھر اب ندیم ملک صاحب کی بات میں نے کی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ندیم ملک صاحب نے ابھی اپنے پرسوں کے پروگرام میں کہا ہے، انہوں نے کہا جناب کہ بات یہ ہے کہ 25 تاریخ کو PDM کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، ٹھیک، اس سربراہی اجلاس میں ان ہاؤس چینج سے متعلق فیصلہ ہوگا، اور اس ان ہاؤس چینج سے متعلق فیصلہ ہوگا، اور یہ ان ہاؤس چینج یا تو 31 جنوری کو 31 جنوری کو یا فروری کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گی، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس پر اتفاق کر چکے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اتفاق بالکل ہو چکا ہے، اب نام بھی اناؤنس ہوگا۔ اب کل کوئی بتا رہا تھا کہ وہ نام GDA سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے پیپلز پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے، کئی اور بھی PTI کے اندر سے بھی ہو سکتا ہے وغیرہ۔ اب اس کے بعد جناب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اگر وہ ایسے اس کے بعد ڈیوریشن پر، ڈیوریشن پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی کتنا عرصے کے لیے۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، احسن اقبال صاحب نے بھی 2 دن پہلے پروگرام میں کہا ہے، غالباً شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ کہا ہے یا شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتے 4 ہفتے ہو، یعنی مہینہ 1.5 مہینے کے لیے جو ہے نا یہ کر لی جائے، پھر اس کے بعد وہ ڈیزالو ہو جائے، اور پھر اس کے بعد کیئر ٹیکر آ جائے اور وہ پھر انتخابات کروائے۔ اچھا، پھر اب یہ بہت ساری باتیں سامنے آ رہے ہیں، لیکن آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کرونا ٹیسٹ پھر سنا ہے کہ وہ پازیٹیو آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ جو کرونا ٹیسٹ ان کا پازیٹیو آیا ہے، تو کیا اس کے بعد وہ 25 تاریخ والے اجلاس میں جا پائیں گے یا نہیں جائیں گے، اور اگر وہ نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ان ہاؤس چینج کا فیصلہ ہوگا یا آگے ملتوی ہو جائے گا، یہ کیا معاملات کیا ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اگر یہ اس طریقے سے جلدی نہیں ہوتا، کیونکہ بات تو یہ ہے نا
کل میں نے جو ویڈیو کی اس میں بھی یہی کہا کہ جی آفر ایک نئی آفر آ گئی ہے اور وہ نئی آفر ایکسٹینشن کی حکومت نے دی ہے. اب اگر ان کو آزمایا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی جا رہی ہے یا ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے یا ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے تو وہ اس کو دیکھا جائے گا کہ یار یہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اگر کسی آفر کو اویل کرنا ہے ڈیفینیٹلی تو وہ پھر اس طریقے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہاں سے کوئی جواب پازیٹیو نہیں ملا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیک آف ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک اعتماد کا فقدان ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کیونکہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر جائیں اور کسی اور کا نام اناؤنس کر دیں. اور ہمیں کہتے کہ جی آپ کو ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو وہ کسی اور کا نام اگر اناؤنس کر دیں تو یہ والی صورتحال ہے کہ بھائی یہ کیا. اب میں اگر کہتا ہوں کہ اگر 25 تاریخ، 2-3 سوالات ہیں پھر اسی پہ ویڈیو کلوز کروں گا. اگر 25 تاریخ کو یہ نہیں ان ہاؤس چینج سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر آئی تھنک کہ پھر یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے. اور یہ لمبا کیوں ہوا ہے اس پہ سوالات اٹھیں گے. اور میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ خود اب اپوزیشن کے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ ان سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں. یہ بالکل پکی خبر ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی میں ہم پس گئے ہیں تو آپ بھی کچھ نہیں کر پا رہے. اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے حکومت کے لیے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ندیم ملک صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ مجھے یہی ذرائع سے یہی پتہ چلا ہے کہ ان ہاؤس چینج سے متعلق 25 کو فیصلہ ہو رہا ہے اور 30-31 تک یا فروری کے پہلے ہفتے تک ان ہاؤس چینج آ جائے گی. اور اگر آ گئی تو پھر اس کے بعد بچنا محال ہے وزیر اعظم صاحب کا. اور اب جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض وہ ان ہاؤس چینج آتی اناؤنس ہو جاتا ہے کہ جی بس اس تاریخ کو ہم جلد از جلد یا اس تاریخ کو ہم لائیں گے ان ہاؤس چینج، اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سوچ سمجھ کے ہوگا. کیونکہ پھر بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اگر اپنی ہی انہوں نے درگت بنوانی ہے اور خفت اٹھانی ہے اور ہوم ورک کیے بغیر ایسا کرنا ہے، میرا نہیں خیال کہ اب وہ ہوم ورک کیے بغیر ایسا کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ کیونکہ اب وہ ہوم ورک کمپلیٹ ہوگا. اور اب جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ اب اتحادیوں سے بات ہو گئی ہے اور وہ سارا کچھ جو ہے نا کل کی بات ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی کہا ہے ایک سوال کے جواب میں کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب وہ ہاتھ اٹھے گا تو سارے نمبر بھی پورے ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اب بہت ہی انٹرسٹنگ سی صورتحال ہے. اور اگر 25 کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد معاملات بہت گڑبڑ ہوں گے. پھر اس کا مطلب ہے کہ جب ان ہاؤس چینج، اور ایک اور سوال بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اناؤنس ہوتا ہے اور یہ ان ہاؤس چینج آتی ہے تو کیا خان صاحب چپ کر کے بیٹھیں گے؟ اور اگر وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ جو کہ بہت ہی خطرناک جس سمری کے بارے میں نے بھی بتایا تھا کہ اس سمری پہ بھی انہوں نے دستخط کرائے ہوئے ہیں کسی اہم شخصیت کو فارغ کرنے کی. یا خان صاحب وہ سٹیپ لیتے ہیں یا لینے کی غلطی کرتے ہیں، یا پھر دوسری سمری جو ہے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے والی وہ کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو بھی کی تو پھر تو وارے نیارے ہو گئے نا. پھر تو اپوزیشن کے اور خاص طور پہ نون کے دوبارے نیارے ہو گئے کہ پھر تو انتخابات فوری طور پہ کرانے پڑیں گے. پھر تو نواز شریف صاحب جو کہ نہیں مان رہے تھے ان ہاؤس چینج پہ، ان کے تو بالکل ہی پھر مزے لگ گئے کہ انہوں نے، یا تو پھر وہ ہوا کہ اگر انہوں نے اس طریقے سے یہ کرنا ہے تو پھر وہ کیا کریں گے. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ جب ان کو یہ لگے کہ جی ان ہاؤس چینج ہر صورت یہ آئے گی اور جمع کرانے سے پہلے اگر ان کو پتہ چلا کہ جناب کی کوئی مسئلہ گڑبڑ ہے میرے خلاف، تو مجھے لگ رہا ہے کہ استعفیٰ دینے سے زیادہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنا پسند فرمائیں گے. کیونکہ استعفیٰ دینا ذرا تھوڑا بے عزتی کی طرف جاتا ہے، اور اسمبلی کو ڈیزالو کرنا وہ کہیں گے جی میرا رائٹ ہے اور مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا اور یہ ہوا ہے تو میں نے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا ہے. یہ 25 بالکل آنے والی ہے اور عن قریب ہی ہم ایک بہت ہی بڑا ایک زبردست قسم کا انٹرویو بھی کرنے لگے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور یہ تاریخ 25 بھی آنے والی ہے. آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف صاحب اس سے پہلے احتجاج ہوتے ہیں یا شہباز شریف صاحب اس میں نہیں جاتے اور پھر بھی اس کے باوجود بھی فیصلہ ہو پاتا ہے. اب یہ دیکھیں گے کہ معاملہ کیا ہے اور کس طرف معاملات جا رہے ہیں. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ معاملات اسی بس جو بھی رخ اختیار کرنا ہے بہت ہی باخبر اور بااثر ذرائع بتا رہے ہیں کہ 20 سے 25 دن بمشکل یہی ہوگا کہ آپ کو ساری پکچر کلیئر ہو کے سامنے آ جائے گی یہ کیا صورتحال ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.